جو غزلیں انہوں نے لکھی ہیں، جو اشعار انہوں نے لکھے ہیں، اس کی مماثلت بہت حد تک مصورانہ پیکر تراشی کے ساتھ جڑتی ہے کہ ایک پورا سما، کیفیت، اور اس میں ایک کہانی، اور اس میں ایک واقعہ، ایک واردات جو تہذیب کا حصہ ہے وہ ایمرج کر جاتی ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے حوالے سے۔ تو مجھے ایک تاریخ میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اس کا ذکر غالب نے بھی بہت کیا ہے، مصوری کا، اور شاعروں نے بھی بہت مصوری کا ذکر کیا ہے۔ تو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ دو بڑے شاعر گزرے ہیں، فرانسیسی، آپ نے ان کا نام بھی سنا، بودلیئر بہت بڑا نام ہے، ملارمے بہت بڑا نام ہے، بہت کمپلیکس پوئٹ ہے۔ اب تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دو شاعر جب آئے، انہوں نے مصوری کی دنیا کو مالا مال کر دیا۔ اب شاعری مصوری کو دے رہی ہے، کیا دے رہی ہے؟ اتنی بڑی تحریک جس کو سوریلزم کہتے ہیں، وہ تحریک ملارمے اور بودلیئر کی شاعری سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہسٹری آف فلم کہہ رہی ہے کہ وہاں سے ڈالی نے، مونے نے، جتنے ان کے بڑے پینٹرز ہیں، وین گوف ہے، سارے انہوں نے یہاں سے سوریلزم لیا اور مصوری میں لے آئے، اور پھر اس کو لوٹایا فلم کی دنیا کو، اور فلم سے کہا کہ آپ بھی سوریلسٹ فلم بنائیں۔ 1920 اور 1930 میں سوریلزم آ چکا تھا۔ سارتر نے فلم سازوں سے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو کہ اٹلی میں فاشسٹ حکومت ہے، ادھر جرمن وہ ہے، ہٹلر ہے، وہ ہمارے ملک پہ قابض ہے، اور دوسری طرف دوسرے روس کے اندر ایک جبر کی کیفیت ہے اور انقلاب کی۔ تو اپنی فلم میں سوریلزم کو لاؤ تاکہ تم، اب یہ ساری دین شاعروں کی ہے۔ تو شاعری معمولی چیز نہیں ہے، شاعری کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں اور وہ پھر پھیلی ہیں۔ تو وین گوف نے ایک تصویر بنائی، بڑی دلچسپ بات ہے، اس نے ایک تصویر بنائی، لینڈسکیپ ہے، کہ یورپ کا ایک کھیت ہے پیلے رنگ کا جو پکا ہوا ہے، اور اس پہ تیز ہوا چل رہی ہے۔ اب جب تیز ہوا چل رہی ہے کھیت کے اوپر، تو کھیت کے پودے پیٹرن بنا رہے ہیں، لفٹ رہے ہیں اگر پنجابی میں کہا جائے تو اس سے کئی شیڈ بن رہے ہیں۔ اس نے ان سب کو پینٹ کیا، اور پھر ایک نقاد نے یہ کہا کہ اس پینٹنگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو ہوا پینٹنگ میں چل رہی ہے وہ تصویر سے باہر نکل رہی ہے، وہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جو ہوا کی سرسراہٹ ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ کمال تصویر کا ہے۔ اب اگر ہم اس تصویر کی اس طاقت کو دیکھیں تو اب میں یہاں منیر کا ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بھی جو کیفیت ہے وہ باہر کیسے آ رہی ہے۔ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا اتنا منیر، صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا۔ اب ریل کی سیٹی میں جو ہجرت کے تمام مناظر ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جنگل میں وہ ریل کی سیٹی کی آواز مجھے تو شعر سے باہر سنائی دے رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس پینٹنگ کے اندر سے ہوا نکل رہی ہے، آ رہی ہے باہر۔ تو یہ طاقت ہوتی ہے تخلیق کی۔ اب اسی طرح سے اس کے تو فیصل کے تو شعر ابھی میں پڑھتا ہوں، لیکن اگر آپ احمد مشتاق کے دو شعر دیکھیں تو ان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ دل سے بہتے ہوئے پانی کی صدا گزری تھی، دل سے بہتے ہوئے پانی کی صدا گزری تھی، کب دھندلکا ہوا کب ناؤ چلی یاد نہیں۔ اب اس میں لگ رہا ہے ناؤ کیسے چل رہی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں پکارا کوئی ہم آتے ہیں، جس میں ہم کھیل رہے تھے وہ گلی یاد نہیں۔ تو یہ
یہ جو ہنر ہے یہ اس میں فیصل ہاشمی نے اس کو جس طریقے سے اپنے اندر سمیٹا ہے وہ بہت کمال کا ہے. وہ یہ ہے کہ جو آرکیٹائپس ہوتے ہیں ہماری اردو غزل نے بہت اعلیٰ درجے کے آرکیٹائپس بنائے, جیسے کربلا کا استعارہ ہے, آرکیٹائپ ہے, پوری واردات ہے, اور افتخار عارف سے لے کر عباس تابش تک, اور پھر اس میں اس آرکیٹائپ کو اس طرح استعمال کیا کہ اس میں اضافہ کیا, اس میں نئے مضامین لے کے آئے. پھر اسی طرح ہجرت کا ایک پورا سفر ہے. تو یہ جو ہمارے تہذیبی آرکیٹائپس ہیں ان کو غزل نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا, اور جتنا بڑا شاعر تھا اس نے اس کے اندر اتنی بڑی بات کی یا اتنی بڑی واردات اس کو بنا دیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصل ہاشمی کے ہاں جو رچاؤ ہے تہذیب کی وارداتوں کا وہ بہت گہرا ہے, اور اس کے اندر سوچنے کے لیے بہت سارے پہلو ہیں جو رکھ دیے گئے ہیں. تو وہ میں کچھ شعر جو مجھے ایسا لگا کہ ہر شعر صرف 2 مصرے نہیں ہیں, یہ پوری تاریخ ہے, پوری پیچھے تہذیب کی گونج ہے, اور اس گونج کے اندر اس شعر کو اگر آپ رکھیں تو پھر ہر لفظ میٹافر بن جاتا ہے. وہ لفظ نہیں رہتا, وہ لغت کا لفظ نہیں رہتا, وہ بہت سارے معنی پہن لیتا ہے, اور بظاہر وہ باغ ہے مگر وہ باغ نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں, یہ کچھ اور باغ ہے. اب اس کے اندر اس کی گونج کس طریقے سے آئی ہے, کچھ شعر دیکھیں. گمشدہ باغ کی تلاش میں ہے. میں اس کی تشریح ظاہر نہیں کروں گا, کرنی نہیں چاہیے, وہ تو شعر کی خود اپنی عظمت جو ہے وہ بتا رہی ہے. گمشدہ باغ کی تلاش میں ہے, کچھ پرندے بھی ماہتاب کے ساتھ, کچھ پرندے بھی ماہتاب کے ساتھ, ہوا نے چپکے سے ایک نغمہ ہماری گٹھڑی میں رکھ دیا تھا. کیا خوبصورت امیج ہے. تو امیج میکنگ بھی ایک بڑی طاقت, امیج کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. فلم پڑھاتے ہوئے بہت مجھے مزہ آتا ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں بچوں کو کہ جو ایک امیج ہے جس میں کوئی آواز نہیں, وہ امیج خود بول رہا ہے, امیج کی آواز ہے, امیج سائلنٹ ہے. تو جو بھی چیز سکرین پہ سائلنٹ ہے اسے سائلنٹ نہ سمجھیں, وہ بول رہی ہے, وہ بظاہر سائلنٹ ہے. تو شاعری میں بھی امیج اسی طرح آتا ہے کہ بظاہر وہ اس نے اس کو پابند کر دیا ہے ایک خاص تصویر میں, لیکن وہ تصویر بول رہی ہے. یہ جو کمال شاعر کرتا ہے یہ سب نے کیا, بڑے شاعروں نے, اور فیصل کو وہ اسی صف میں ہی رکھنا پڑے گا کہ اس کے ہاں بھی امیج جو ہے وہ سائلنٹ نہیں ہے, وہ بہت کچھ کہہ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے, پردہ داروں کا غم کیا جائے. پردہ داروں کا, اب اس میں دیکھیں کیا بڑا میٹافر ہے. پردہ داروں کا غم کیا جائے تنگ بازار سے گزرتے ہوئے. کیا واردات ہے. تنگ بازار سے گزرتے ہوئے پردہ داروں کا غم کیا جائے. اٹھ کے درویش میرے پاس چلا آیا تھا, رکھ دیا کاسائے خالی میں اشارہ میں نے. کیا عجیب طریقے سے شعر کو موڑا ہے. رکھ دیا کاسائے خالی میں اشارہ میں نے. اب یہ اشارہ بہت کچھ کہہ رہا ہے, بہت بڑی واردات کہہ رہا ہے. رات کے دوسرے کنارے پر صبح محفوظ ہے کہیں میری. رات کے دوسرے کنارے پر صبح محفوظ ہے کہیں میری. وہ آنکھ جس کے لیے میں اداس رہتا ہوں بھری ہوئی ہے کسی اور ہی نظارے میں. بھری ہوئی ہے کسی اور ہی نظارے میں. پھر وہ جو اس کی نظم ہے وہ کمال ہے. جاگ فقیرہ جاگ زمانہ سوتا ہے. اس کے 2 ورشن جو انہوں نے دیے, اس میں سے ایک جو انہوں نے شاعروں کو ٹریبیوٹ دیا ہے وہ کمال ہے.
اس میں فیض سے لے کر ثروت حسین تک اور بڑے ناصر، منیر، غالب، یہ ایک پوری روایت ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اردو غزل کے یہ اگر ادھوری ہے اردو غزل، اگر غالب میر سے ہوتے ہوئے آپ ناصر اور منیر سے گزرتے ہوئے ثروت اور تابش تک نہ پہنچیں تو یہ روایت مکمل نہیں ہوتی۔ سچی بات یہی ہے کہ ان شاعروں نے اضافے کیے ہیں، اور صرف اضافے نہیں کیے بلکہ مضامین کے لیے اور مضامین میں مزید معنی آفرینی کے لیے بہت سارے در کھول دی ہیں، اور جو تہ در تہ پرکاری تھی اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ غزل اس تہ در تہ پرکاری کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب ایک شعر دیکھیں، پھر مسلسل گریز کرنے سے، یہ بہت بڑا شعر ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے، میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ پھر مسلسل گریز کرنے سے مجھ میں اظہار کی کمی آئی۔ گریز تو کرتے ہیں لیکن جب آپ مسلسل گریز کریں گے، مجھ میں اظہار کی کمی آئی، تو مجھے افسانہ یاد آ رہا ہے انتظار حسین کا کایا کلپ، کہ جب شہزادہ آزاد بخت اپنی شہزادی کو چھڑانے کے لیے دیو کے غار میں جاتا ہے تو اس کو روز وہ مکھی بنا کے چپکا دیتی ہے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے اس دیو کو۔ اب روز مکھی بنتے بنتے کی مشق ایک دن اس کو واقعی مکھی بنا دیتی ہے۔ یہ ہے کایا کلپ، اور یہ اس شعر کو دیکھیں کہ مسلسل گریز کر کے ایک دن آپ کا اظہار آپ سے چھن جائے گا۔ تو جب آپ پہلو تہی کریں گے تو ایک وقت آئے گا آپ میں وہ طاقت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں تہذیب کی، اب وہ بھی تہذیب ہی کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مکھی بنتے بنتے کی علامت کو اگر آپ آج دیکھیں تو آئی ایم ایف کے آگے جھکتے 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 آج آپ کچھ بھی نہیں رہے، یعنی روز وہ آپ کو آئی ایم ایف مکھی بناتا ہے اور پھر انسان بناتا ہے ایک ایک کر کے۔ اب دیکھیں اس کی رمزیت کیا ہے، تو یہی اس شعر کا کے اندر بھی وہی طاقت ہے۔ چھپ کے بیٹھی تھی آئینے میں کہیں، میری آواز پر چلی آئی۔ دیکھیں آئینہ بھی ہے، اوٹ بھی ہے، ایک تمثیل بھی ہے، ایک تماشا بھی ہے، ایک عجیب و غریب آئینے کو استعمال کیا۔ تو آئینے کی پرتوں کو آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کس طرح سے معنی دے رہی ہے۔ اب ناصر کا آپ کو کشتیوں میں، یہ لوگ کشتیوں میں سوتے ہیں، بڑی مشہور نظم ہے، اس کی غزل ہے۔ اس کا شعر دیکھیں، یہ اس سے آگے کا شعر ہے۔ رات کا وقت ہے کہانی میں، کشتیاں سو رہی ہیں پانی میں۔ رات کا وقت ہے کہانی میں، کشتیاں سو رہی ہیں پانی میں۔ اب یہ کون سی کشتیاں ہیں، کون سی کہانی ہے؟ کوئی ایک تو نہیں ہے، یہ تو کئی کہانی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے تہذیب کا رچاؤ، کیسے آتا ہے سادہ سے لفظوں میں مگر وہ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اب ایک شعر دیکھیے، پہلا گلاب شاخ پہ کھلنے سے پیشتر، نغموں سے بھر دیا ہے پرندوں نے باغ کو۔ اب اس طرح کے کارگاہ میں بے شمار 20 اشعار ہیں جن میں کوئی نہ کوئی واردات ہے، کوئی نہ کوئی استعارہ ہے، کوئی نہ کوئی تمثیل ہے، کوئی نہ کوئی روایت ہے، کوئی نہ کوئی ماضی کا بیان ہے، کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے تہذیب کے اندر دائرہ بناتی ہیں، رچاؤ پیدا کرتی ہیں۔ اور غزل گو کا تو یہی رخ ہے، یہی اس رخ پہ ہی وہ اس کو چلنا ہے۔ اگر اس نے لفظوں سے شاعری کرنی ہے وہ شاعری نہیں کر سکے گا، اس کو شاعری کرنی ہے ایک موہوم اور اس فضا میں، جس فضا میں بہت ساری کہانیاں رچی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی کہانی کب اس کے ہاں آ جائے
اس کا بہترین استعمال تابش نے بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے کہ اس کے ہاں بھی تمثیلوں نے بہت جگہ پائی اور حکایات نے اور واردات نے بہت جگہ پائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ہاشمی کی اس کتاب کا جو مضمون ہے وہ قرض ہے، کیونکہ غزل کو پرکھنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اصلی اور اس کا فرق کم ہو گیا. بہت شکریہ.